إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. پچھلے درس میں علم کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے دیکھی تھیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور یہ ہمیشہ کے لیے قاعدہ رہے گا کہ آگے جانے سے پہلے ہم پیچھے آئیں گے، اور اس درس کا مقصود بھی یہی ہے کہ جو بھی طلبۃ العلم یہاں پر آ رہے ہیں دوسرے دروس کی طرح صرف وہ اس میں حاضری کے لیے نہ آئیں، بلکہ یہاں پر جو چیزیں ہم نے پچھلے درس میں سیکھی ہیں ان کا اعادہ بھی ہم کریں گے، ریپیٹ بھی اس کو کریں گے. تو آپ لوگوں میں سے کون بتائے گا کہ طلب علم میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ کھڑے ہو کے. علم کی طلب میں ہر چیز کا سب سے اچھا جواب کیا؟ اللہ راضی ہو، تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور کیا نیت ہونا چاہیے؟ اور میں سمجھتا ہوں پچھلے درس میں نے وہ چیزیں ذکر کی تھی کہ طلب علم میں کیا کیا نیتیں ایک طالب علم کر سکتا ہے. کون بتائے گا؟ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. یہ ہمارے لیے سوال نہیں، سب کے لیے سوال ہے. بعضوں سے اور بھی کوئی نیت رہتی کیسے؟ کچھ لوگ بول سکتے سوال صحیح نہیں ہے، شاید کنفیوز کرنے کے لیے. سوال صحیح ہے. کیا کیا نیتیں ہماری ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اللہ راضی ہو. اس کے بعد سٹارٹنگ سے ہی ڈینجر ہے. یہ تو جو پہلی مرتبہ آیا بولے یہ کیا ہے؟ کھڑے ہو کے کون بتائے گا؟ کھڑے ہونے کے بعد آدھا علم کم ہو جاتا. اچھا، جو یاد ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. کون بتائے گا؟ جو بتانا چاہتے کھڑے ہو جائے. آپ بتائیں. وعلیکم السلام. اس میں عمل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اور لوگوں کو نیت. تو یہاں دو نیتیں صحیح، بالکل دو نیتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ علم سیکھ کر اس پر عمل کرنا، دوسروں تک اس کی دعوت پہنچانا. بالکل صحیح. اور کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ گمراہی سے بچنے کے لیے. چلو یہ ایک نیت ہو گئی. صدقہ جاریہ کے لیے یعنی شروع میں جملہ موٹا رہتا، بعد میں باریک ہو جاتا ہے. وہ دعوت میں آیا، دعوت میں آ گیا. بدعت کیا ہے معلوم ہوگا. یہ علم ہی میں آیا کہ معلوم ہو گمراہی سے بچنے کے لیے. عمل وہی ہوا، عمل کے لیے. وہ تو ہو گیا پہلے، وہ مطلب ڈیفالٹ ہے، وہ پکڑ کے چلنے کا. علم کی حفاظت کے لیے ایک یہ بھی نیت ہو گئی. اور بہت سارے بولیں آگے چلو نا جلدی. اسلام کے دفاع کے لیے علماء نے بہت ساری نیتیں بتائی. مثال کے طور پر ایک، اس کو یاد رکھیے ابھی کیونکہ پہلی چیز ہے یہ. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اردو والے ہیں، کچھ ہندی والے ہیں اور کچھ لوگ انگلش والے ہیں. اب اس میں یہاں پہ پوائنٹس جو میں لکھوں گا عام طور سے اردو میں لکھوں گا، لیکن میں پڑھوں گا اس کو بھی تاکہ آپ لوگ اس کو لکھ لیا کریں. تو سب سے پہلی نیت کیا ہے؟
تعبد، علم حاصل کرنا خود ایک عبادت ہے. اور ہم یہ درس ہمارا ایک دم سلو چلے گا، ایک دم اس میں کوئی آپ کو آپتی ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ کہ علم خود ایک عبادت ہے اور ساری عبادات کی اصلاح کا ذریعہ ہے. یعنی باقی جتنی عبادتیں ہیں وہ عبادتیں صحیح کب ہوں گی؟ جب علم صحیح ہوگا. اس کے لیے ہم نے کیا دلیل دیکھی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ قرآن کی آیت دیکھی تھی. تو کیا تھی وہ آیت؟ اقرا نہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں بتاؤں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیا کی کوششیں دنیا میں رائے گاں چلی گئیں اور وہ کیا سمجھتے رہے؟ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. تو عبادات کی، عقائد کی، تمام معاملات کی اصلاح علم پر مبنی ہے. تو جب نماز پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. تو ایسی چیز جس سے نماز صحیح ہوگی وہ چیز مقصود نہیں ہوگی، وہ خود مقصود ہوگی. کہ نماز اگر عبادت ہے اور نیکی ہے تو جس چیز کے بغیر نماز صحیح نہیں ہو سکتی ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ خود عبادت نہیں ہے، وہ بھی عبادت ہے. تو علم خود ایک عبادت ہے. سارے عقائد ان میں جو بگاڑ ہوتا ہے، عبادات بگاڑ ہوتا ہے، حلال و حرام کی علم نہیں ہونے کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں، تو سارا بگاڑ علم کے نہیں ہونے سے ہوتا ہے. گمراہیاں علم کے نہیں ہونے سے ہوتی ہیں یا غلط علم کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو علم حاصل کرنا خود کیا ہے؟ ایک عبادت ہے. دوسری، علم کی نیت، ہاں مطلب یہی ہوگا تعبد، یعنی رضا اللہ کو. چلیے الگ سے لکھتا ہوں میں اس کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ علم حاصل کر کے اللہ کی رضا مقصود ہو. تیسری چیز، علم پر عمل کرنے کے لیے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اصلاح عمل کے لیے. عمل صحیح ہو جائے گا آدمی کا، غلط عمل نہیں کرے آدمی. جیسے معلوم نہیں ہوا آدمی کو نماز کیسی پڑھنا ہے، غلط پڑھے گا، تو عمل کو صحیح کرنے کے لیے. نمبر 4، دعوت کے لیے، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اشاعت دین، دین کے پھیلانے کے لیے. اشاعت کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. اسی طرح سے دفاع دین، اسلام پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں یا حق پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، قرآن و سنت کے منہج پر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو ہم کو جواب دینا پڑے گا یا چپ بیٹھنا پڑے گا؟ ہم کو جواب دینا چاہیے، حق کا دفاع کرنا چاہیے. تو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دفاع حق یا دفاع دین. دفاع کا مطلب ہوتا ہے ڈیفنس، دین کی حفاظت اور اس کے دفاع کے لیے. لیکن الگ سے آپ اس کو ایک اور پوائنٹ لے سکتے ہیں، حفاظت دین. اب یہ بتائیے دفاع دین اور حفاظت دین میں فرق کیا ہے فرق یا نہیں ہے؟ پہلی بات ہے، الگ لے کے تو رہیں گا، پہلا تو یہی ہے. تو کیا فرق ہے؟ دین کو باقی رکھنے کے لیے. کیسے باقی رکھیں گے؟ محفوظ کیا جائے گا. کس کے لیے؟ اگلی نسل کے لیے. مثلا دیکھیے، اگر صحابہ وہ حدیثیں، وہ باتیں جو انہوں نے سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو اپنی زندگی میں عمل کرتے، پہنچاتے نہیں آگے، تو بچتا؟ ہم لوگوں کو معلوم پڑتا؟ نہیں. اچھا، محدثین نے اس کو سنا، اگر لکھا نہیں ہوتا کتابوں میں تو ہم تک پہنچتا؟ امام البخاری آج ہیں؟ نہیں ہے، لیکن ان کی کتاب آج باقی ہے. تو حفاظت دین یہ ہے. اور دفاع دین، لوگوں کے شبہات، اعتراضات جو اسلام پر ہیں، اس کا جواب کیسے دے گا آدمی؟ علم کے ذریعے سے، کیونکہ وہ اعتراض لائیں گے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے مسلمان کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کدھر کرتے ہیں؟ کعبہ کا آپ دیکھو، پورا فوٹو کوئی دیکھے گا
اور دیکھتے ہیں لوگ اس کو کہ عرب سے نماز اشاعت ہو رہی ہے اس کی، اب سارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ سجدے میں جا رہے ہیں، بس دیکھو کعبہ کی عبادت کرتے کہ نہیں کرتے. ہم کو بولتے ہیں بتوں کی عبادت مت کرو، اور یہ خود کالے پتھر کی عبادت کر رہے ہیں. صحیح ہے؟ یہ غلط ہے نا؟ کیوں غلط ہے؟ اللہ اس کے بعد چپ رہتے، ایک جملہ بولیں، پورا بولیں. کہاں ہے؟ قرآن میں، اپنے قرآن میں سب ہے. ہاں قرآن میں کدھر ہے ایسا؟ کہاں ہے؟ ہاں معبود بدل گیا، دو ہو گیا ابھی. دلیل وہ بھی کہتے تھے ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ تک پہنچائے، تو کعبہ کی عبادت کرے تاکہ اللہ تک پہنچائے. دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے علم ضروری ہے. اب سانپ چھوڑ دیا ایسا آپ کے کمرے میں تو کیا کریں؟ علم کی ضرورت کیوں ہے؟ دفاع دین، دفاع حق. اگر باطل حق کے مقابلے میں اسلام کے بارے میں شبہات، آج دنیا میں میڈیا کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ دنیا کے کسی ایک کونے میں غلط بات بولی جاتی ہے اور پوری دنیا میں عام ہو جاتی ہے بہت تیزی کے ساتھ. میں نہیں سمجھتا اس سے پہلے اتنا زیادہ ایک خبر اتنے جلدی مشہور ہونے کا دور تھا، کبھی نہیں تھا آج سے زیادہ. یہ ہمارے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے، پازیٹو پوائنٹ بھی ہے. منفی سے اعتبار سے کہ ایک بھی غلط بات اگر کچھ ہوتی ہے پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے، اور پازیٹو اس اعتبار سے کہ اگر آج ہم چاہیں اسلام کی بات کو، سچائی کو عام کریں تو بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آج مسلمانوں کی پاس طاقت ہے میڈیا کی. مسلمان بھی استعمال کر سکتا ہے اگر اس کو صحیح طور سے استعمال کرے. ایک ایسی صورت ہے جس میں اس کا جواب ہے اور سب کو صورت میں سمجھتا ہوں یاد ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. کون سی صورت میں؟ یہ سورہ فتح میں قریش. کیا ہے ترجمہ؟ فَلْيَعْبُدُوا، یعنی ان مشرکین کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں کس کی؟ رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی. کون سا گھر ہے وہ؟ کعبہ. ھذا البیت، یہ گھر، اس کا کون؟ رب. عبادت کس کی؟ تو گھر کی کرنے کا کہ رب کی کرنے کا؟ رب کی کرنے کا. تو قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اللہ نے یہ نہیں کہا گھر کی عبادت کرو، اللہ نے کیا کہا؟ گھر کے رب کی عبادت کرو. تو قرآن میں ہے ہی نہیں ایسا کہ اس کی عبادت کرو. قرآن یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ہم کعبہ کی عبادت کریں. ہم کو کیا کہا گیا؟ ہم کعبہ کے رب کی عبادت کریں. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اگر ہمارے پاس علم ہو تو بہت سارے ایسے جو بھی شبہات ہیں ان کو ہم آسانی سے رد کر سکتے ہیں. لیکن کب ہو سکتا ہے یہ؟ جب ہمارے پاس صحیح علم ہو. ٹھیک ہے. تو علم کے تعلق سے ایک نیت یہ کہ ہم اگر علم حاصل کریں گے تو اس پر ہم کو ثواب ملے گا، اور جس پر ثواب ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. علم حاصل کرنا خود ایک تعبدی امر ہے، عبادت ہے. نمبر دوسرا جو اسی کے ضمن میں، لیکن میں نے آپ لوگوں کی وجہ سے الگ لکھا ہوں اس کو، کیونکہ عبادت کرنا خود اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. تو یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ ہم ایسا کریں تو اللہ راضی ہو، ہم کو ثواب دے. پھر اصلاح عمل کے لیے، اس میں آپ اصلاح عمل کے ساتھ ساتھ اصلاح عقیدہ آپ رکھ سکتے ہو، یا آپ اس کو اگر ایک ہی لفظ میں لکھ سکتے ہیں اصلاح دین. آدمی کا پورا دین صحیح ہو جائے، غلط دین پر وہ قائم نہ ہو، صحیح دین پر آ جائے. پھر دعوت، اشاعت دین. پھر دفاع حق یا دفاع دین، اور
حفاظت دین. تو یہ نیتیں ہماری علم کے سلسلے میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے اقرا یہ جو سورت ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں دیکھی تھی. کتنی آیتیں ہیں اس میں؟ 5. کون سی سورت میں یہ؟ سورہ العلق. علق کے معنی جمع ہوا خون جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. ان 5 آیتوں میں کیا بات آئی ہے؟ ان کا ترجمہ کسی کو یاد ہے؟ 5 آیتیں کون پڑھے گا؟ جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال کر کے تو میں امامت نہیں کرتا آدمی بھائی. اقرا ورب یہ کھڑے ہونے کی برکت ہے. یہ سب کھڑے ہونے کی برکت ہے. کون پڑھے گا؟ آدمی بیٹھنے کے بعد سوچتا ہے سب یاد تھا کیسے بھولا کیسے ہم؟ کیونکہ جس کو یاد نہیں وہ کھڑا تو نہیں ہوتا نا. لیکن کھڑے ہونے کے یہ کہ یہ ہونا چاہیے. یہ جو درس ہے ہمارا اسی لیے. اور کھڑے ہو کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کھڑے ہوتے ہی کون پڑھے گا؟ اس میں کئی لوگ ہیں جن کو یاد ہے لیکن وہ کھڑے نہیں ہو رہے. کیوں؟ نام خراب نہیں کرنے کا آپ لوگ. آپ پڑھیے. اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو یہ 5 آیتیں ہیں. کیا مطلب ان کا؟ کون بتائے گا؟ بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں کتاب. چہرہ دکھنا نہیں چاہیے ہمارا. ایسے ہی ہونے والا ہے. آپ بے فکر رہو. یہ اس طرح سے اگر ہم سیکھیں گے تب جا کر ہم ایسے مجمع میں بول پائیں گے جو بالکل ہم کو پسند نہیں کرتا, کہ جو بالکل گھور رہا ہوگا ایک غلطی کر تو بس یہ غلطی کافی ہے, اس میں ہم کو کھڑے ہو کے بولنے آنا چاہیے. کون بولے گا کیا ترجمہ ہے اس کا؟ دیکھیے جو بھی لقمہ دے گا نمبر دوسرا اس کا ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں یہ آیت ہم نے یہاں پہ علم کے تعلق سے کیوں لی؟ یہ 5 آیتیں ہیں. ان کا یہ یعنی دوسری وحی ہے یا تیسری ہے؟ یہ کون سی ہے؟ پہلی ہے. اچھا پہلی ہے. اس لیے آپشن میں ہمیشہ دیکھنا دونوں بھی غلط ہو سکتے ہیں. تو اس میں علم سے متعلق کیا باتیں ہیں؟ 2 احسان اور 6 باتیں ہیں. 2 احسان کون کون سے ہیں؟ کس پر احسان ہے؟ فرشتوں پر؟ انسان. تعلم نہیں. تعلم کا مطلب سیکھنا ہوتا ہے, تعلیم کا مطلب سکھانا ہوتا ہے. یاد رکھیے اس کو. تعلم اور اس میں عربی بھی آپ سیکھتے جائیں گے تھوڑی 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 تھوڑی. تعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا, تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا. تو اس میں 2 احسانات ہیں. کون کون سے ہیں؟ ایک تخلیق اور دوسرا تعلیم. یعنی اللہ تخلیق کا مطلب پیدا کرنا, بنانا. خلقہ سے لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ خلق. خلقہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا. ہمارے یہاں پر پیدا کرنا جو لفظ ہے یہ ایک ہی لفظ ہے, لیکن عربی میں خلقہ اور ولدہ یہ 2 الگ لفظ ہوتے ہیں. خلقہ اور ولدہ میں کیا فرق ہے؟ ولدہ لم یلد ولم یولد. ولدہ یعنی جیسے پیٹ سے کسی کے کوئی چیز پیدا ہوتی, جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ. اسی لیے بولتے والدین کی فرما برداری کرنا. والدین کیوں آ رہا ہے؟ رفع الیدین کی وجہ سے. 2
جہاں دو ہوتا ہے عین آتا ہے اس میں. عیدین، والدین، دو کی وجہ سے والد اور والدہ دونوں مل کے بنتے ہیں والدین. ید کی وجہ سے ہوتا ہے، دو اگر ہو تو کتنا ہوگا؟ یدین. وہ یدان ہوتا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ آبجیکٹ ہے اس لیے یدین ہوگا. بہرحال تو خلق اور ولد میں فرق یہ ہے کہ جو پیٹ سے جیسے پیدا ہوتا ہے، ولادت جس کو بولتے ہیں، اس کو ولدہ کہیں گے. لیکن بنانا، آسمان و زمین اللہ نے بنایا، اس کو پیدا ہوا کہ وہ پیٹ سے پیدا ہوا ہے؟ نہیں، وہ خلق ہے وہ. لیکن پیٹ سے پیدا ہونا کیا ہے؟ ولدہ اس کے لیے آتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ دونوں میں فرق ہے. اس لیے بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے قرآن میں اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. تو اگر کوئی آدمی ایسا سمجھے تو بولے سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا اور پھر یہ کیسا نہیں پیدا ہوا، یہ کیا مطلب ہے؟ تو وہ ولدہ کا انکار ہے. اللہ سے کچھ پیدا ہوا، اللہ نے کسی کو جنا کا لفظ بعض لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے وضاحت کے لیے تاکہ کنفیوز ہوگی پبلک. بعض لوگوں کو یہ لفظ تھوڑا اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ اسی لیے بعض مترجمین نے کیا ہے کہ فرق سمجھ میں آئے کیا ہے کہ پیٹ سے پیدا ہونا، اردو میں پیدا کرنا، پیدا ہونا، اس میں فرق کرنا نہیں آتا اردو میں، عربی میں ایزیلی ہو جاتا ہے. تو خلق یعنی پیدا، تخلیق بنانا، وجود دینا، اور ولدہ پیدا کرنا، جس کو بعض طور پر جننا اس طرح سے لفظ ہوتا ہے لیکن تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے بعض لوگوں کو یہ لفظ. بہرحال تو یہ اس میں دو احسان اللہ نے ذکر کیے. اس میں علمی اعتبار سے کون کون سے الفاظ ہیں؟ کون سی صورت میں؟ العلق کی 5 آیتوں میں. پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ. پھر اس کے بعد دوسرا لفظ کیا آیا؟ ہاں، علم. کتنی بار آیا ہے؟ 2 بار. پھر اور ایک کون سا لفظ آیا؟ قلم. قلم کا لفظ ہے یعنی بالقلم، قلم کا لفظ ہے. اور معلم یعلم ہے یعنی یعلم. تو یعنی علم یہاں پر اقرا 2 بار آیا، اور اسی طرح سے علامہ 2 بار آیا، قلم 1 بار آیا، اور معلم یعلم جو کہ علم سے متعلق لفظ ہے اللہ نے اس کو ذکر کیا. تو پہلی وحی میں کل ملا کے جو ٹاپک ہے وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 5 ٹاپک. کتنے اس میں؟ 2. تخلیق اور یہ دونوں انسان پر کیا ہے؟ اللہ کے احسانات ہیں. ٹھیک. وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے؟ کون بتائے گا کھڑے ہو کے؟ مات الانسان انقطع. ترجمہ؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. صدقہ جاریہ، ایسا ہی جس سے نفع اٹھایا جائے، اور نیک صالح اور تاکہ مرنے کے بعد دعا کرے. یعنی 3 چیزیں ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. اگر یہ حدیث کہاں کہاں آپ ذکر کر سکتے ہو، کس کس ٹاپک کے ضمن میں ذکر کر سکتے ہو؟ نمبر 1 ہاں تو وہ صحیح نہیں ہے. اس کی آیت اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ کیسا؟ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. یہ حدیث اس باب میں نہیں آتی ہے، یہ حدیث اس باب میں نہیں آتی ہے، لیکن اس سے جڑی ہوئی ہے. کیا ایصال ثواب کے باب میں حدیث آتی ہے؟ کیا اس حدیث سے ایصال ثواب کی نفی ہوتی ہے؟ ایصال ثواب کا فائدہ نہیں. کیا اس میں یہ حدیث ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایصال ثواب جاری ہوتا ہے. صدقہ جاریہ میں ایصال ثواب بھی آتا ہے. اچھا یہ بتائیے، چلیے چونکہ ہر چیز کو ہم سمجھتے چلیں گے، کبھی ایسا ہوگا کہ ضمن میں کچھ باتیں آ جائیں گی جن کو ہم کو واضح طور پر سمجھنا ضروری ہوگا کہ یہ حدیث اس باب میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہوں گی جس کو ہم واضح کرتے جائیں گے. یہ بتائیے ایصال ثواب میں اور صدقہ جاریہ میں فرق ہے؟ اب سوال پہ بہت سارے لوگ ڈیپینڈ رہتے ہیں، ہے کیا؟ بولتے نہیں ہے نا، نہیں.
ہے نا؟ ہے. صدقہ جاریہ میں اور ایصال ثواب میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہے. کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ایصال ثواب میں ایک دوسرے کا عمل دوسرے کے اعمال کا ثواب کسی کو پہنچانا ہے، اور صدقہ جاریہ میں کسی کا خود کا عمل کی بینیفٹ اس کو مرنے کے بعد دینے کے. دونوں میں یہ فرق ہے. ایصال ثواب میں عمل کسی اور کا ہوتا ہے اور کسی اور کو پہنچایا جاتا ہے. ایصال کے معنی کیا ہے عربی زبان؟ ایصال الثواب، ایصال پہنچانا. وصلہ کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا. ایصال پہنچانا. آپ کا خط موصول ہوا. خط میں آتا ہے نا وسیلہ کا، آپ یہاں نہ دیکھیں اس لیے کہ وسیلہ سین سے آتا ہے. اپنے طور پہ عربی نہیں سیکھے کچھ بھی، اس سے وہ بھی ہوں گا، اس میں اجتہاد مت کیجیے. تو ایصال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا. اور صدقہ جاریہ، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب میں فرق یہ ہے کہ صدقہ جاریہ آدمی کا اپنا عمل صدقہ جو جاری رہے. تو یہ عمل کرنے والے کا تھا، مر گیا آدمی، عمل جاری ہے. مثال کنواں کھدوا دیا، کنواں کھدوانے والا باقی نہیں ہے، تو عمل کس کا تھا؟ کھدوانے والے کا. عمل باقی ہے، عامل باقی ہے نہیں، تو یہ جاری رہا صدقہ جاری. ایصال ثواب، ثواب پہنچانا کسی کو. کوئی مر گیا، زندہ ہے، اولاد ہے، کچھ صدقہ کر کے یہ ثواب میرے والدین کو یا فلاں والد کو، والدہ کو یا دادا کو، نانا کو پہنچے، یہ کیا ہے؟ ایصال ثواب. دونوں میں فرق ہے. اس حدیث میں کس چیز کے باقی رہنے کا، کس کے عمل کے باقی رہنے کا ذکر ہے اور کس کے عمل کے منقطع ہونے کا ذکر ہے؟ مرنے والے کی. تو ایصال ثواب اس میں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. ایصال ثواب کسی اور کا عمل ہوتا ہے جو زندہ ہے ابھی. تو کیا اس سے ایصال ثواب کی نفی ہوتی ہے؟ اس حدیث سے اس سے ایصال ثواب غلط ثابت ہوتا ہے؟ نہیں. اس میں ایک آدمی عمل کر کے مر گیا، اس کا عمل جو اس نے زندگی میں کیا تھا وہ چیز باقی. جیسے مثلا کسی آدمی نے مسجد میں قرآن رکھ دیا پڑھنے کے لیے، اب وہ مر گیا، اب قرآن اس کے بعد باقی ہے. چونکہ قرآن رکھنے والا وہ تھا، اب اس کی زندگی میں لوگ پڑھتے تھے، اس کو ثواب ملے گا. وہ مر گیا تو قرآن دوسرے کا ہو گیا؟ نہیں، ثواب اسی کو ملا کیونکہ یہ عمل کرنے والا وہی تھا. تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے کیونکہ وہ جاری رہا صدقہ. یہ مر گیا، صدقہ جاری ہے. اور ایصال ثواب جو ہے وہ دوسرے کا عمل ہوتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایصال ثواب میں صرف صدقہ چلتا ہے. کسی کا کلمہ پڑھ کے بھیج سکتے اس کو؟ وہ کلمہ نہیں پڑھا، میں پڑھ کے بھیجتا اس کا کلمہ، نہیں کر سکتے. تو عبادات جو ثابت ہیں، حج بدل وغیرہ، یا کسی کا روزہ نظر کا باقی ہے، اس طرح سے کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن قرآن خوانی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ میت کی طرف سے یہ پڑھ کے پہنچاؤ ثواب، کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے نہیں کیا. یہ کس نے کہا ہے؟ اس کے قائل کون کون ہیں؟ مثال کے طور پر پہلے پچھلے علماء میں سے جو ہم بول رہے ہیں اس کے قائل امام شافعی بھی ہیں. وہ بھی بولتے نہیں پہنچتا ہے، جو ثابت ہے وہ پہنچتا ہے، باقی نہیں پہنچتا ہے. تو ہم انہی کے قول کے مطابق ہیں. یہ ہمارا نیا قول نہیں ہے. لوگ یہ نہیں کہیں گے کہاں سے لائے، دیکھو پہلے سے لوگ کرتے آ رہے، لوگ نیا نکالے. امام شافعی بولتے نہیں پہنچتا سوائے صدقے کے، اور جو چیزیں حدیث میں آئی ہیں ان کے سوا نہیں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو اس حدیث میں ہم کہاں فٹ ہوتی، جیسے میں نے پوچھا تھا. اس حدیث میں ہم بتا سکتے ہیں، لوگ آتے ہیں کہ ہمارے والدین کا انتقال ہو گیا، ہم ان کے لیے کیا کریں؟ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو سب سے اچھی چیز ان کے لیے کرنے کی کیا ہے؟ دعا ہے. اور چاہیں تو ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس کے بعد فائدہ اس کو ہوتا ہے جس چیز سے، وہ کیا ہے؟ اول دن صالحین یدعو لہ، نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ.
اب پہلی فصل ہم نے دیکھی تھی علم کی فضیلت، خود علم کے بارے میں کیا ہے کہ علم بہت قیمتی چیز ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی کوشش آدمی کرتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، طلب علم کی کیا فضیلت ہے. سب سے پہلی چیز تو علم ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ علم حاصل کیا تو بہت اچھا، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، ایسا ہے نہیں ہے. بلکہ علم کا حاصل کرنا کیا ہے، فرض ہے. فرض کی کتنی قسمیں ہیں، دو ہیں. فرض کی بھی قسمیں ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. چلیے، فرض عین اور دوسرا آ رہا ہوں میں آگے. اب اس میں پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وان طالب العلم یستغفر له كل شیء حتى الحیتان فی البحر. طلب العلم، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا. فریضۃ، فریضۃ فرض، علی کل مسلم. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا فرض ہے اوپر ہر مسلم کے. کل مسلم، ہر مسلم. تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو کیا سارے مسلمانوں نے علماء بن جانا چاہیے؟ کیونکہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے نا. پھر جو عبادت اس پر فرض ہے اس کا علم بھی اس پر فرض ہے. تو کیا کچھ عبادات ہم پر فرض نہیں ہے؟ ایسا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی عبادت ہم پر فرض نہیں ہے؟ فرض ہے، غریب پر نہیں ہے. کیا قاعدہ ہے اس میں؟ دلیل کیا ہے؟ ہاں، اگر استطاعت نہ رہے گی تو ہاتھ کیوں اٹھا رہے؟ اسکول میں تو ٹوٹل اسکول ہو گیا. اگر استطاعت اگر نہیں رہی تو پھر حج فرض نہیں. کیونکہ حج میں ہے وَأَن تَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اگر تجھ میں استطاعت ہو، ان استطاعت الیہ سبیل، اگر تجھ میں استطاعت ہے تو اللہ کے گھر کا حج کر. یا عام قاعدے کی آیت اس میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا. یہ آیت بھی بہت سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں، غلط طور پر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیا مطلب اس کا؟ اب ترجمے پڑھ کے بہت سارے لوگ کچھ کا کچھ مطلب اسے سمجھتے ہیں. اللہ کسی پر وہ تکلیف نہیں ڈالتا ہے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو. بولتے ہیں اتنے لوگ ہیں ان پہ کتنی تکلیفیں آتی ہیں اور وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو یہ آیت کیا مطلب ہے اس کا؟ ہوتا ہے نا، یہ ذہن میں آتا ہے بہت سارے لوگ. یہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ تکلیف کا مطلب ہم اپنی زبان میں جو تکلیف جس کو کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. شریعت میں تکلیف کا مطلب کیا ہے؟ مکلف کرنا، یعنی ذمہ دار ٹھہرانا، یعنی اس سے حساب ہوگا اس بارے میں، ایسا رسپانسبل اس کو ٹھہرانا. یعنی اللہ تعالی کسی پر وہ ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے جس کے اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو. اللہ تعالی کسی کو ایسی چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا، اس کی پوچھ اس پر نہیں کرے گا جو اس کی طاقت میں نہیں تھی. یہ مطلب ہے اس کا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کوئی آدمی غریب آدمی تھا اور وہ حج کو نہیں جا سکتا تھا، کیا قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی حج کیوں نہیں کیا تو نے؟ ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ تو
استطاعت نہیں تھی اس کی، تو ایسا آدمی حج کا مکلف ہے نہیں ہے. تو جو حج کا مکلف نہیں ہے اس سے حج کا محاسبہ ہوگا، محاسبہ حساب پوچھ، محاسبہ نہیں ہوگا اس سے. جو مکلف نہیں اس کا محاسبہ بھی نہیں. کوئی شخص پاگل ہے، مجنون ہے، کیا اس سے یہ محاسبہ ہوگا کہ پاک کیوں نہیں رہتا تھا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں ہے، تو وہ مکلف نہیں ہے، وہ مکلف نہیں. حالانکہ وہ تکلیف میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تکلیف میں ہے. کوئی آدمی ایک دم بستر پر بیمار ہے، ہل نہیں سکتا ہے، نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا تو؟ اس سے محاسبہ ہوگا کیونکہ وہ مکلف نہیں. اگرچہ وہ تکلیف میں ہے، یہ تکلیف الگ ہوتی ہے ہماری اردو میں، بہت تکلیف ہو رہی، وہ تکلیف الگ ہے. لیکن شریعت میں تکلیف جس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ کہ اس پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور اس سے پوچھ ہوگی. تو یہ جو ہے اللہ کسی پر وہ ذمہ داری نہیں ڈالتا ہے جو اس کی طاقت میں نہیں ہے. سمجھ میں آئے؟ تو علم کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض عین اور دوسرے فرض کفایہ. فرض کفایہ، فرض عین کی کوئی مثال ہے آپ کے پاس کہ ایسا علم جو فرض عین کس کو بولتے ہیں؟ فرض عین عین سے آتا ہو. فرض عین وہ علم ہے جو ہر شخص پر فرض ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ فرض عین. اور فرض کفایہ دو چار بھی کر لیے تو، یعنی جتنوں کی کرنے سے وہ عمل ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے، اگر اتنے لوگ اس کو کر لیں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ سب پر سے ثابت. یعنی سب کا کرنا ضروری نہیں، کچھ لوگ کر لیں، وہ عمل ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے تو کسی پر گناہ نہیں. ان کی مثالیں دے سکتے ہیں آپ مثال کے طور پر، یعنی ابھی علم کے تعلق سے نہیں، دین میں فرض عین فرض کفایہ. جنازے کی نماز فرض عین ہے نا، فرض کفایہ. کیوں ایسا فرض کفایہ؟ کچھ لوگ اگر پڑھ لیں تو، یعنی ایسا ہے کہ اگر سمجھ لیجئے ایک آدمی مسلمان اس کی موت ہو جائے تو سارے مسلمانوں نے اس کی نماز پڑھنا چاہیے، ایسا ہے؟ اچھا اس شہر کے سب آنا چاہیے، اس گاؤں کے، تو یعنی یہ سب پر ہے؟ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے تو سب گنہگار ہوں گے، جو بھی جانتے تھے کہ یہاں جو وہ گنہگار ہوگا کہ جو نہیں جانتا تھا؟ نہیں ہوگا. لیکن جن کو معلوم تھا کہ اس کی نماز نہیں پڑھی گئی اور پھر بھی اس نے نہیں پڑھا، وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. تو یہ فرض کفایہ ہے. اور فرض عین کی مثال 5 وقت کی نماز فرض کفایہ ہے. جا بیٹا جا نماز کو جا، کل سے میں آتا، کل تو مت جا. کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. وہ فرض عین ہے، یعنی ہر ایک پر فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے. تو جو عمل ہر ایک پر فرض ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض عین. اور جو کچھ لوگ کر لیں تو کافی ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب علم میں جب عمل میں ایسا ہے تو علم میں بھی ہوگا. علم میں مثال فرض عین، کون سا علم فرض عین ہے؟ نماز کا طریقہ سیکھنا. توحید کا جاننا ہر ایک پر فرض ہے، فرض عین ہے. جس کا آدمی مکلف ہے اس کا عمل اور علم بھی فرض ہے. اور فرض کفایہ کون سا علم ہے؟ حج کا علم فرض کفایہ ہے. یعنی کچھ لوگ علم حاصل کر لیں تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جاتا، ایسا ہے؟ یعنی غیر حاجی سیکھ لیں اور حاجی نہیں سیکھے. تو ایسے علوم یاد رکھیے اس کو، ایسے علوم جو ہر ایک پر نہیں ہے وہ علوم کیا ہیں؟ فرض کفایہ. اور ایسے علوم جو ہر ایک کے لیے ضروری ہیں وہ کیا ہے؟ فرض عین. اب میراث مثلا ہے، اب اس میں فرق یاد رکھیے. جیسے حج کی مثال آئی تھی، حج کا علم کیا ہر مسلمان پر فرض ہے نا؟ حج کو نہیں جانے کا تو بھی فرض ہے؟ نہیں. تو اس کو فرض عین کہا جا سکتا ہے. فرض عین کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر ایک پر فرض.
اب یہ کس پر فرض ہے؟ جو استطاعت رکھتا ہے اسی پر فرض ہے، نہ کہ ہر مسلمان پر۔ اسی طرح سے حدیث کی اسناد کا علم، اب یہ تیسری چیز ہے، حدیث کی سندیں تحقیق کرنا، یہ کس پر ضروری ہے؟ حاجی صاحب پہ یا جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پہ۔ یہ طے کیا گیا ہے کہ فلاں، جیسے دیکھیے فرق یاد رکھیے، میں نے بتایا جیسے حج کا علم ہے تو حج کسی نہ کسی پہ کبھی نہ کبھی فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، وہ مال آ گیا حج فرض ہو گیا اس کے اوپر۔ لیکن کیا حدیث کی اسناد کا علم ایسا تھا کہ اتنی عمر ہو گئی 40 سال کی ہو گئی تو اب حدیث کی اسناد کا علم فرض ہو گیا، حدیث کی سندیں سیکھنا ضروری ہے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے، کسی پر بھی متعین نہیں ہے وہ کہ مال آ گیا تو حدیث کی سندیں سیکھنا فرض ہو جاتا ہے، یا عرب میں پیدا ہوا تو حدیث کی سندیں سیکھنا ضروری ہے، کسی پر بھی نہیں ہے وہ۔ لیکن کچھ لوگ کرنا پڑے گا اس کو، اگر نہیں کرتے ہیں تو اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات کھل جائیں گے۔ تو کسی پر بھی طے ہے نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی کو کرنا پڑے گا۔ تو ایسے علم کو کیا کہتے ہیں؟ فرض کفایہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسا علم جو ہے یہ فرض کفایہ ہے جو کچھ لوگوں کو کرنا ہی پڑے گا۔ تفسیر کا علم مثلا، تفسیر کا علم، یا اسی طرح سے یعنی وہ علوم جو دین کی یعنی بنیادی علوم ہیں لیکن ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے وہ، جیسے تفسیر کا علم ہے، حدیث کی سند کا علم ہے، ناسخ منسوخ کا علم ہے، یا عربی زبان کے علوم ہیں۔ عربی کا سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے؟ عربی زبان سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، عربی سیکھنا ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو بھی عربی نہیں آتی مسلمانوں میں سے تو یہ کیا جائز ہے امت کے لیے؟ گناہگار ہوں گے وہ لوگ جو عربی سیکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی علوم سارے کون سی زبان میں ہیں؟ عربی زبان میں ہے، اس کے بغیر قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ تو اب اس حدیث کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس سے سارے دین کا معاملہ آیا، بلکہ جس علم کا وہ مکلف ہے اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ، اور طالب علم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ تو اس سے طالب علم کی اور طلب علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے ہر چیز کیا کرتی ہے؟ مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ سمندر کی مچھلیوں کا اس کا کیا تعلق ہے؟ ایک طالب علم مثلا دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے یا گھر میں بیٹھ کے دین سیکھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے دین کو، تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھلا کیوں دعا کریں گی؟ مخلوقات کیوں دعا کریں گی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کے ذریعے سے خیر ہے۔ کیسے؟ لوگ شرک سے بچیں گے تو بدعت سے بچیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، ذکر کریں گے۔ دیکھیے زمین پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے ایک، وہ کس بنیاد پر آتا ہے؟ صرف گناہوں کی بنیاد پر آتا ہے، بندوں کے برے اعمال کی بنیاد پر آتا ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ بندوں کے جو برے اعمال ہیں بعض اوقات وہ اللہ سے متعلق ہوتے ہیں جیسے شرک ہے، یا دین سے متعلق ہوتے ہیں جیسے بدعت ہے۔ کبھی وہ ظلم بھی ہوتا ہے جو بندوں کے حقوق کو ضائع کرنا ہوتا ہے، کبھی انسان پر ظلم ہوتا ہے، کبھی جانوروں پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ تو بندوں کے اعمال کے فساد کی وجہ سے خود بندوں کے عمل سے مخلوق کو نقصان ہوتا ہے، پھر دوسری طرف اللہ کی طرف سے اس پر جو عذاب آتا ہے اس میں بعض اوقات مخلوقات بھی آ جاتی کہ نہیں آتی۔ اگر آسمان سے عذاب آئے گا تو انسان کے ساتھ ساتھ چوپائے بھی، اور بلکہ بعض اوقات بروں کے ساتھ نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ زلزلہ آیا گناہوں کی وجہ سے مثلا، تو کیا صرف نیک لوگ بچ جائیں گے؟ اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا عام ضابطہ یہی ہے کہ سب اس میں ہلاک ہوتے ہیں، پھر قیامت کے دن ان کی دینداری، ان کی نیتوں کی بنیاد پر ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو جو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اس میں مخلوقات بھی پستی ہیں، ان پر بھی وہ تکلیف آتی ہے۔ تو سمندر کی مچھلیاں
اور دوسری مخلوقات طالب علم کے لیے کیوں دعا کرتی ہیں، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا اس لیے کرتی ہیں کہ جب یہ علم حاصل کرے گا تو اس کے علم سے لوگوں کے عقائد صحیح ہوں گے، لوگوں کو حلال و حرام کا علم ہوگا، لوگوں کو صحیح اخلاق معلوم پڑیں گے۔ اس کے علم کی وجہ سے دین لوگوں کا صحیح ہوگا۔ جب لوگ واقعی صحیح دین پر آئیں گے، اللہ کی طرف سے فیصلے خیر کے آئیں گے اور اس میں ہم کو بھی حصہ ملے گا، اور اللہ کے عذاب سے لوگ بچ جائیں گے اور جس سے ہم بھی بچ جائیں گے۔ تو مچھلیاں اور جتنے جاندار ہیں وہ کس کے لیے دعا کرتی ہیں؟ طالب علم۔ یعنی طالب علم کتنا امپورٹنٹ انسان ہے، کتنا اہم شخص ہے وہ، جس کے ساتھ سماج کی خیر جڑی ہوئی ہے۔ اور دیکھیے اگر انسان کو واقعی صحیح معلوم نہیں ہو دین، اب جیسے جھٹکے کا گوشت ہے، جانوروں کا شکار کرنا ہے بے وجہ تیر اندازی کے لیے، یا جانوروں کو باندھ کے مارنا، ان کو ستانا، یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ انسان کو واقعی دین معلوم نہیں ہوتا ہے یا اس کے نفس کی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ تو علم ہی کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ممکن ہیں کہ ایک آدمی کو صحیح علم دیا جائے کیا حلال ہے کیا حرام، اور دوسرا ہے کہ اس کے نفس کا تزکیہ کیا جائے۔ تو یہ مخلوقات جو ہیں اسی لیے طالب علم کے لیے دعا کرتے، یہی معنی علماء نے اس حدیث کے ضمن میں ذکر کیے ہیں۔ اس کو ابن عبد البر نے، اس کو بعض اوقات لوگ غلط پڑھتے ہیں، نام کیا ہے یہ؟ ابن عبد البر، یا اردو میں آپ کہیں تو ابن عبد البر، بہت سارے لوگ اس کو عبد البر پڑھتے ہیں۔ تو بر کا مطلب اور بر کا مطلب بہت الگ ہوتا ہے۔ ایسا بھی رہتا کہ اتنا ڈیپ کیوں جا رہے؟ بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنے والا، بھلائی کرنے والا، اسی لیے بر اللہ کے ناموں میں سے بر الرؤف ہے نا، بر۔ اور بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، اور بر کا مطلب بہت بھلائی کرنے والا، اور بر کا مطلب بھلائی۔ تو عبد البر کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ بھلائی کرنے والے کا، اور عبد البر کا مطلب بھلائی کو بندہ، نیکی کا بندہ۔ ہم نیکی کے بندے بن سکتے ہیں؟ نیکی بندے کا عمل ہوتا ہے، بندے کے عمل کا بندہ۔ تو عبد البر ہے وہ، یاد رکھیے نام، یہ بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، ابن عبد البر۔ ان کی کتاب ہے جامع بیان العلم وفضلہ۔ علم کے بارے میں کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے، علم کے بارے میں، علم اور علماء کے بارے میں تقلید وغیرہ سب چیزیں اس میں آئی ہیں۔ تو یہ حدیث ہم کو، اس حدیث سے کیا چیزیں معلوم پڑی؟ 2 چیزیں معلوم پڑی۔ نمبر ایک علم ہر مسلمان پر کتنا، جتنا اس کی استعداد کیپیسٹی ہے، مکلف ہے جس کا۔ اور دوسری چیز طالب علم کے لیے کوئی اور بھی ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو طالب علم بنائے واقعی صحیح معنوں میں۔ اس لیے دیکھیے کتنے لوگ آئے ہیں ہم سب، تو ایک انسان اگر طلب علم کے لیے نکلا ہے تو مخلوقات اس کے لیے دعا کر رہی ہیں، مخلوقات اس کے لیے، اللہ جو بھی طالب علم ہے اللہ اس کی مغفرت کر، تو مخلوقات دعا کرتی ہیں اس کے لیے۔ تو طلب علم کتنی اونچی چیز ہے اس سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور صحیح جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے 3914 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ اور آگے آئیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ جنت کا راستہ آسان ہے؟ اب کوئی بولے گا آسان ہے، کوئی بولے گا مشکل ہے۔ سب سے بتائیے، اب دیکھتے ہیں آسان ہے کہ نہیں ہے۔ جنت کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا مشکل ہو گیا۔ کیسی رکاوٹ ہے؟ ہلکی پھلکی؟ کون رکاوٹ ہے اس میں؟ دکھتا جاہل ہے وہ، کہاں سے آتا ہو؟ دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے آتا ہے۔ سب سے پہلے جنت میں سے کس کو نکلوایا اس نے؟ کیسا نکلوایا؟ دھوکہ دے کے، تو مطلب دھوکہ بھی دیتا ہو، اور ایزیلی انسان اس کے دھوکے میں آتا گیا؟ نہیں آتا نا، بہت ہوشیار انسان، نہیں آتا کس کے بھی دھوکے میں، ایسا ہے؟ اگر نہیں آتا تو اتنے گمراہ فرقے بنتے، اکثریت گمراہ ہوتی، بہت مشکل ہے۔
تو صراط مستقیم پر شیطان ہے جو خاص اس کا کتنے گھنٹے کام کرتا ہو دن میں؟ 24 گھنٹے کام کرتا ہے. اچھا خالی شیطانی پرابلم ہے اور کچھ ہے کیا؟ نفس بھی ہے. چلو ایک اور ممبر بڑھ گیا, وہ ادھر کھینچنے کے لیے ہے, یہ نیکیوں سے روکنے کے لیے, گناہوں کے لیے جو ہے انسان کو کھینچنے والا ہے, شہوات کی طرف کھینچتا ہے, سستی کی طرف دھکیلتا ہے. تو نفس بھی انسان کا ساتھ میں ہے. اور خالی شیطان جنات میں سے ہیں کیا؟ خالی جنات میں سے رہتے نا شیطان؟ انسان میں سے بھی رہتے. من الجنتی والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی. تو لوگوں میں سے بھی شیاطین ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سرکش ہیں اور گمراہی کی طرف کھینچتے. کتنے ہیں جو ڈگری ہولڈر ہیں لیکن ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو شرکیات اور بدعات میں پھنسانا قرآن و سنت کے نام سے. تو گمراہی اور جنت سے محرومی کا سبب کیا ہے؟ کیسا محروم ہوتا ہے انسان جنت سے؟ جنت تک کون سا راستہ لے جاتا؟ صراط مستقیم. اور اس پہ بہت اچھا لگتا چلتے جاتے, یعنی اس میں رکاوٹ نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. فجر کی نماز کتنی آسان ہے نا, اٹھتے ہی فوراً سیدھا. اور سردیوں کا وضو, اس میں تو کیا پرابلم ہی نہیں کچھ. رمضان کے روزے تو پوچھو ہی مت, مزہ ہی مزہ آتا ہے. حج اتنے جلدی پہنچ جاتے کہ پوچھو ہی مت. اعمال میں ایک مشقت ہے, اعمال میں مشقت ہے. نفس لذت چاہتا ہے, مشقت نہیں چاہتا ہے. شیطان دھوکے باز ہے, صحیح کو غلط, غلط کو صحیح بنا کے بتاتا ہے. شیطان دکھائی نہیں دیتا ہے, لیکن پھر شیطان دنیا میں کئی انسانوں میں بھی ہیں جو گمراہی کے پھیلانے والے ہیں. اب اتنا سب کچھ ہے, انسان کے لیے جنت میں جانا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. خبردار, اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے, اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے. اللہ کا سودا جنت ہے. جنت بہت مہنگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں جانے والوں میں سے بنائے. تو کیونکہ اتنا پار کرنے کے بعد ایک آدمی جنت میں جاتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے وہی بچ سکتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر جمائے وہی جم سکتا ہے. اللہ ہم سب کو جمائے رکھے. تو جنت کا راستہ اگر کسی کے لیے آسان کیا جائے, کتنی بڑی نعمت ہے یہ. اس سے زیادہ کیا بڑی نعمت ہو سکتی ہے کہ جنت کے حصول کے لیے سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے. جنت کی نعمتیں اس کے لیے ممکن ہیں جس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے. اتنا مشکل اس کے لیے آسان کر دی جائے. تو کیا چیز ہے جس سے وہ آسانیاں پیدا ہوتی اس راستے پہ چلنے میں؟ علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا یا علم حاصل کرنا. اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. من سلک طریقا, جو چلتا ہے. سلکا عربی زبان میں سلکا کے معنی ہوتے ہیں چلنا. سلکا سلکا, اس میں آپ عربی بھی سیکھتے جائیں گے. اگر کوئی مناسب لفظ ہو, پوری عربی تو نہیں, تھوڑی تھوڑی, جو مناسب لفظ ہو جس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوں تو وہ بھی ہم سیکھتے جائیں گے. اس سے کوئی ایک اور لفظ یاد آ رہا کیا آپ لوگوں کو؟ سلکا سے سلوک, سلوک بھی آتا ہے اس سے, سالک بھی آتا ہے اس سے, مسلک بھی آتا اس سے. ہاں مسلک, اپنے کو یہ لفظ بہت پسند. مسلک کیوں بولتے ہیں مسلک؟ ابھی سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کا مسلک کہاں سے آیا لفظ. یعنی فلاں امام صاحب یہاں گئے ہیں, ان کی یہ تحقیق ہے, یہ راستے پر وہ گئے. فلاں امام ادھر گئے, تو یعنی سلک یعنی کہاں گیا, اس معنی میں آتا ہے کہ ان کی تحقیق کہاں پہنچی. تو وہ سلکا سے آیا مسلک, جہاں وہ پہنچے, جو راستہ انہوں نے اختیار کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلک. اسی پر سے ہے عربی زبان میں لفظ مذہب, لیکن وہ دوسرے لفظ سے بنا ہے. کس سے بنا ہوگا وہ؟ ذہب, مذہب, ذہب سے. ذہب کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے؟ گیا. ذہب یعنی گیا, اسی پر سے ہے مذہب. یہ عالم صاحب کہاں گئے؟ یہاں گئے, ان کی تحقیق یہاں گئی.
ان کی تحقیق وہاں گئی تو اس پر سے ہے مذہب اور مسلک، دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. من سلک طریقا، طریق راستہ، یلتمس التمس تلاش کرنا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو کوئی راستہ چلے جس میں وہ کسی علم کی تلاش میں ہو، وہ علم کی تلاش میں ہو. یہاں پر علم نکرہ میں آیا ہے، العلم نہیں آیا بلکہ علم آیا. تھوڑا بھی علم حاصل کرنے کے لیے اگر کہیں جاتا ہے، سارا علم نہیں بلکہ تھوڑا بھی علم. ایک حدیث کے لیے ایک آدمی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پورا علم تھوڑی لیا اس نے، یہ حدیث پورے علم کے بارے میں، ایسا ہے نہیں. علم کا کچھ حصہ بھی اگر تلاش کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. بہ اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ اس عمل کے ذریعے سے جو وہ کر رہا ہے، کہ اس کا علم کے لیے چلنا، علم کے لیے کہیں جانا، یہ عمل اتنا قیمتی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا، کون سا دوسرا ایک راستہ ہے جو آسان کرتا ہے. یہ راستہ کون سا چلا؟ علم کا. لیکن اللہ کون سا راستہ آسان کرتا ہے؟ جنت کا. کتنا بڑا سودا اور کتنا ایزیلی مل رہا ہے. یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے جو علم کے راستے پر چلتا ہے. تو علم، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا علم تم لوگ لگائے. صحیح بات ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ جنت کے راستے کے لیے علم کا راستہ چلنا ضروری ہے. علم کا راستہ جب چلتا ہے تو جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت کا راستہ آسان کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو علم کے سیکھنے کے لیے راستہ چلتا ہے، علم کی تلاش میں کچھ راستہ چلتا ہے. اور آگے آئیے، علم حاصل کرنے والے کا فرشتے بھی اکرام کرتے ہیں. یہ علم کی فضیلت ہے، یعنی علم کے طلب کرنے کی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من خارج یخرج من بیت فی طلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رضا بما يصنع. امام احمد، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. کیا حدیث ہے؟ ما من خارج، جو بھی نکلنے والا، یخرج من بیت، بیت کے معنی عربی زبان میں کیا ہوتے ہیں؟ بیت یعنی گھر، اسی پر سے بیت اللہ، اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر. ما من خارج یخرج من بیت، جو بھی نکلنے والا، خرج کے معنی ہوتا ہے نکلنا، باہر نکلنا، خارج نکلنے والا، خارج نکلنے والا، یخرج نکلتا ہے، جو بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے، فی طلب العلم، علم کی طلب میں، الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها، تو اس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، رضا بما يصنع، اس کے عمل سے خوش ہو کر. جو بھی بندہ علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ علم کے لیے یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ گھر میں بیٹھ کے کتاب پڑھنے والے کے لیے. یہ فضیلت کس کے لیے ہے؟ گھر سے باہر. کس کے لیے؟ کس مقصد سے؟ علم کے لیے. یعنی معلوم ہوا کہ علم کے لیے اپنے گھر سے باہر کتنے دن کے لیے؟ کوئی گنتی ہے اس میں؟ اور کس کے پاس جانا چاہیے؟ علماء کے پاس. یہ جنگل میں، ورنہ کوئی بولے گا پورے 10 میں ایک بات کام کی ملی ہے بابا اپنے کو، تو آدھا نہیں سمجھے، اس لیے میں یہ بھی سمجھا رہا ہوں. تو علم علماء سے لیا جاتا ہے، علم والوں سے لیا جاتا ہے. یعنی کہ کہیں بھی گیا اور علم جو ہے پڑھنے لگے آدمی. تو جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے،
تو فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پر بچھاتے ہیں. وہ آدمی ہو سکتا یہ مطلب کوئی آدمی بہت امیر گھر کا ہے اس کے لیے ہے کہ کوئی آدمی اس کے پاس جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے لیکن وہ علم کے لیے گھر سے نکلا ہے تو بچھائیں گے فرشتے بولیں بہت غریب آدمی اس کو نہیں. ایسا ہے؟ کیسا بھی آدمی بہت خوبصورت رہے گا تو اچھے کپڑے نہ دھو کے عطر لگا کے تو غریب پھٹے پرانے کپڑے کیسا بھی آدمی ہو لیکن اس کی قدر اس کی نیت سے بنتی ہے. آدمی کا وزن اس کی نیت سے بڑھتا ہے. تو وہ کس لیے نکلا ہے اپنے گھر سے؟ کون سا علم؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے. تو فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پر بچھاتے ہیں. علماء نے کہا اس کے لیے وضعت له الملائکۃ اجنحتها اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے لیے. کئی طرح سے علماء نے کہا اس کو. امام النووی وغیرہ نے اور دوسرے محدثین نے اس کے معنی بتائیں کہ علماء نے کیا کیا کہا. ایک بعین ہی اس کے لیے پر بچھاتے ہیں کہ اس کے قدم ان کے پروں پر سے جائیں. ایک. 2 جیسے ادب کے طور پر آدمی ہاتھ کندھے جھکا لیتا ہے اور پرندے جب نیچے آتے ہیں تو پر جھکا لیتے ہیں تو فرشتے جو ہیں نیچے آتے ہیں اس کے لیے. تو اس معنی میں پروں کا جھکا لینا. وضع نیچے کرنا. وضع کے معنی نیچے کرنا، رکھنا، جھکانا سب کے لیے آتا ہے. تو فرشتے نیچے آتے ہیں اس کے لیے اس کی یعنی خوشی اس کے عمل کی خوشی کی وجہ سے. کتنا اچھا عمل کر رہا ہے یہ علم کے لیے جا رہا ہے تو فرشتے نیچے آتے ہیں. دوسرے معنی علماء نے بیان کی اس کے لیے بچھاتے ہیں. وضع اس معنی میں بھی آتا ہے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں کہ اس کے قدم ان کے پروں پر سے جائے تعظیم کے طور پر. ایک معنی ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے پر جھکاتے ہیں. اس کی حفاظت کے لیے اپنے پر وضع اس طرح سے بھی عربی زبان میں آتا ہے. تو یہ جو فرشتے آتے ہیں خصوصاً اس کے لیے آتے ہیں جو کیوں نکلا ہے؟ تو علم کے لیے گھر سے نکلنے کی یہ فضیلت ہے. اس لیے اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول کرے. آج ہم کیوں آئے؟ علم کے لیے آئے. تو کیا یہ فضیلت اگر ہماری واقعی نیت خالص ہے تو ہوگی کہ نہیں ہمارے لیے بھی؟ اللہ تعالی ہم سب کو یہ چیز عطا فرمائے. تو علم حاصل کرنے کے لیے جب ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں رضا بما یصنع اس کے عمل سے راضی ہو کر اس کے عمل سے خوش ہو کر. اور آگے آئیے. علم حاصل کرنے والا مجاہد کی طرح ہے. مجاہد کس کو کہتے ہیں؟ جو دین کے دفاع کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دین کے لیے لڑتا ہے. اگر لڑنے کی نوبت آئے تو دین کے لیے لڑنے کی نوبت آئے لڑتا ہے، جان دینے کی نوبت آئے جان دیتا ہے اور جو بھی کوشش کرنی پڑے وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. چاہے وہ کلام سے ہو، چاہے وہ تلوار سے ہو، چاہے وہ مال سے ہو، چاہے کسی بھی چیز سے ہو. جہاد بولتے آج لوگ ڈر جاتے ایک دم. جہاد بولو مت اس کو. جہاد کا لفظ کوئی ڈاکو لفظ ہے، کوئی غلط لفظ ہے، کوئی بھیانک لفظ ہے. جہاد کا مطلب ٹیررزم ہوتا گیا. آج عام طور سے میڈیا نے اس لفظ کو اتنا زیادہ بدنام کیا کہ مولوی صاحب خطبے میں بولنے کو بھی تھوڑا سوچتے یہ لفظ نہ کوئی دوسرا لفظ بولے گا کیونکہ یہ لفظ بولتے ہی اپنے کو کیا ہے پولیس اٹھا کے لے کے جائے گی. جہاد کوئی غلط لفظ نہیں ہے. جہاد کا مطلب قتل کرنا ہے. اس کا مطلب ظلم کرنا ہے، مار پیٹ کرنا ہے، بم دھماکے کرنا ہے. جہاد کا لفظ اس طرح سے نہیں آتا ہے. جہاد کا لفظ جو ہے کیونکہ یہاں لفظ ہے اس لیے میں سمجھا رہا ہوں جہادہ سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جہادہ اسٹرگل کرنا، سخت کوشش کرنا، ہلکی پھلکی نہیں بلکہ کیسی مضبوط کوشش کرنا. اور اسی پر سے ہے جاہدہ، اسی پر سے لفظ بنا ہے مجاہد. مجاہد تابعین میں سے بھی ایک نام ہے مجاہد جو ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں. اسی لیے امام البخاری اکثر ان کا ریفرنس دیتے ہیں تفسیر کے سلسلے میں. تو جہاد جو ہے اسلام کے لیے مثال کے طور پر کوئی عالم ہے جو اسلام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں ان کا جواب دے رہا ہے تو کیا یہ جہاد نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے. اور اگر اسلامی حکومت پر کوئی حملہ کرتا ہے تو کیا کرے گا؟ اس وقت میں بیان کرے گا، اس وقت لڑے گا. تو جس سچویشن میں جو دین کے لیے ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنا
اس کے لیے سخت کوشش کرنا کیا ہے؟ جہاد ہے. اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے تہجد، یا اس کو آپ ایسا لکھیں تہجد، اسی پر سے ہے، جہاد سے ہی ہے. رات کو نیند چھوڑ کے اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ تہجد ہے. بہت اس میں نفس کا مجاہدہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تہجد. تو اسلام میں ایک انسان اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو دین کے لیے. آدمی دوستوں کے لیے بولتا ہے گناہگار نہیں ہوتا، دین کے لیے بولے تو گناہگار ہو جاتا ہے. تیرے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار، اور کس کے لیے بولتا ہے؟ تو اس کو پولیس اٹھا کے نہیں لی جاتی، اس کو پولیس اٹھا کے لی جاتی. لیکن ایک آدمی دین کے لیے بولے تو غلط، ملک کے لیے بولے غلط نہیں. ایک آدمی ملک کے لیے بھی تیار ہوتا ہے کہ ہمارے ملک پہ کوئی حملہ کرے گا، ہم اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار، بولتا ہے آدمی. تو دین کے لیے کیوں نہیں؟ دین کوئی غلط چیز ہے؟ دین تو انسان کے اندر کو صحیح کرتا ہے. دین، اور ہر آدمی کو اپنے دین سے محبت ہوتی ہے. تو ایک آدمی کے اندر دوست کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور ملک کے لیے، اور فلاں کتنے کچھ بزنس کے لیے، دکان کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے، اس کو بچانے کے لیے. اپنے دین کے لیے تیار نہیں ہو، وہ دین کے لیے بھی تیار ہو. ہاں، زبردستی کسی کی جان لینے کے لیے تیار نہیں ہو. انسانیت کا دشمن وہ نہیں بنے، لیکن وہ اللہ کے دین کے لیے ہر چیز کے لیے تیار رہے. یہ جہاد کا کانسیپٹ ہے. لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو کیا کر دیا؟ ٹیررزم کا کانسیپٹ بنا دیا ہے، معصوم لوگوں کے قتل کا کانسیپٹ بنا لیا. یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. حکومت کے خلاف سازشیں کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے اور خیر والا دین ہے. تو جہاد کے معنی سٹرگل کے ہوتے ہیں، جہاد کے معنی سٹرگل کے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو کوئی علم کی طلب میں نکلتا ہے، یعنی اپنے گھر سے نکلتا ہے. یہ بھی فضیلت کس کے لیے ہے؟ جو گھر چھوڑ کے دین سیکھنے کے لیے، چاہے گھر سے مسجد جائے، ضروری نہیں بہت دور جائے. اور جو عام طور سے لوگ بولتے ہیں وہ حدیث اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے. چین کو کہیں کو جائیں؟ تو یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے؟ یہ جھوٹی حدیث ہے. علم حاصل کرو، لوگ بولتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ چاہے چین جانا پڑے. چین کہیں کو جائیں گے؟ جب مکہ میں، مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سکھا رہے ہیں، تو یہاں چین کو کہیں کو جائیں گے؟ تو ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ موضوع روایت ہے. موضوع کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی، گھڑی ہوئی. وضع سے ہے، وہ گھڑنا، گھڑی ہوئی حدیث ہے یہ. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے قبر کے گڑے تک علم حاصل کرو. ماں کی گود سے کوئی علم حاصل کرتا ہے؟ کہاں سے علم حاصل کرے گا؟ پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، کہاں سے سیکھے گا؟ ماں کی گود میں علم سیکھے گا. تو بہرحال اگرچہ مانا بعض اوقات ایسا ہوتا، بات تو صحیح ہے نا، تو بات صحیح ہے، لیکن نبی کی ہے کیا؟ ہر صحیح بات نبی کی کر دیں گے؟ ہر صحیح بات نبی کی نہیں ہوتی ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے واقعی اسی کو آپ کے نام سے بیان کرنا چاہیے. ورنہ کوئی بھی آدمی ہر اچھا جملہ بھی بنائیں گے، سارے شعر شاعری پوری نبی کی بنا دیں گا، کوئی جائز ہے؟ بولے کتنے اچھے شعر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں باہر نکلتا ہے، کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ لوٹتا نہیں. لوٹنے تک وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. یعنی جب بھی آدمی دین کے لیے، علم سیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلے، چاہے وہ صبح سے شام تک ہو، 1 ساعت کے لیے ہو یا کئی دنوں کے لیے ہو، ایک آدمی علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ جب تک واپس نہیں لوٹتا ہے وہ مجاہد کی طرح اللہ کی راہ میں نکلنے والے کے یعنی ضمن میں شمار ہوتا ہے. اس کے بارے میں میں اگلے درس میں سمجھاؤں گا کہ جہاد کی اقسام جو ہیں ان میں علم والا جہاد اور تلوار والا جہاد، اس میں افضلیت علماء نے علم والے جہاد کو دی ہے. اگرچہ دونوں کی اپنی اہمیت ہے، لیکن علم کی جو ہے اہمیت بہت زیادہ ہے.
ابن قیم نے مستقل کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، تو انشاءاللہ میں اس میں سے چیزیں بیان کروں گا۔ اب ہم پورا اپنا جو آج ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم ایک مرتبہ اب تک جو ہم نے پڑھا اس کا اعادہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں آ کے کون بتائے گا کہ علم کی کیا فضیلت ہے؟ جو اس کے ذہن میں بچا کچا ہے وہ سب کون بتائے گا؟ جو بھی یاد ہے اب تک جو ہوا علم کی فضیلت، علم بہت اچھا، علم حاصل کرنے والا اور اس کے لیے اپنے اوپر بھی چاہتے میرے کو مت دیکھو، علم حاصل کرنے کے بعد اس کا عمل مجاہد کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایسا کیسا اس کا عمل مجاہد کی طرح ہو جاتا؟ ٹھیک ہے، لیکن کوشش کیے نا، بولتے بولتے بولنے آئیں گا اپنے کو، اور کون آئے گا؟ لیکن جو ڈیرنگ کیا وہ زیادہ باری ہے، اور کون آئے گا؟ اتنے دور سے ہم سب نے پلٹنا کیا ادھر؟ کون آئے گا؟ یہاں کون آئے گا؟ علم کی اہمیت بتاتے ہوئے سب سے پہلے تو اللہ نے اس کی اتنی اہمیت جانی کہ سب سے پہلے جو وحی اتری وہ اللہ تعالیٰ نے علم کے تعلق سے بیان کی۔ اس کے بعد الگ الگ حدیثوں میں بھی ہم کو علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ ایک انسان اگر گھر سے نکلتا ہے، اگر ایک انسان گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس سے ایک چیز علم کی اہمیت معلوم ہوئی۔ دوسری اہمیت ہمیں ایسی معلوم ہوتی ہے کہ جہاد کو تعبیر کرتے ہوئے، جہاد کو کمپیئر کرتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان علم کی راہ پر نکلتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی ہم کو باتیں معلوم ہوتی ہے کہ اس سے ساری چیزوں سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ جو حدیث ہے کہ حدیث میں 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اس حدیث سے جو آپ نے سمجھا کون بیان کرے گا؟ کچھ لوگ نگاہ ہی نہیں ملا رہے، دیکھ کے بول ادھر بلاتے، کون آئے گا؟ جو خود سے تیار ہے وہی، زبردستی کسی کو نہیں کھینچیں گے، بے فکر رہیے۔ ہاں کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے کوئی نہیں آیا تو کسی کو تو بکرا بنانا پڑے گا۔ کون آئے گا؟ جو 3 باتیں ہیں حدیث میں، وہ جو سمجھا آپ نے، کون سمجھائے گا یہاں کے؟ نہیں کہ واپس سے سمجھاؤ۔ ارے میں سمجھائیں گا، میں سمجھا ادھر آ رہی ہوں جلدی۔ ہاں دیکھیے یہ کلاس روم ہے ہمارا، اس میں ہم غلط بولتے سب ہنستے، اچھی بات ہے آپ بھی ہنسیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طریقے سے کہ اذا مات الانسان انقطاع عنه عمله الا من صدقۃ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنواں کھدوا دینا، مسجد بنوانا یا کوئی چٹائی وغیرہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ سے ہم نے ایک بات اور لی ہے کہ ایصال ثواب کے تعلق سے بھی، کہ لوگ ایصال ثواب قرآن خوانی وغیرہ کے تعلق سے اس طریقے سے مطلب لوگوں کا عقیدہ بن گیا ہے۔ تو صدقہ جاریہ میں بہت چیزیں، جیسے کوئی پیڑ لگوا دیا، جو بھی اس کے چھاؤں میں بیٹھا اس کی جو چھاؤں کی ٹھنڈک ہے وہ اس کو مطلب اس کا جو ثواب ہے کنٹینیو شروع رہے گا۔ صدقہ جاریہ او علم ینتفع بھی، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، جیسا بخاری شریف رکھ دیا کسی نے یا قرآن کریم رکھ دیا، اور جو بھی آنے والا مسجد میں اس کو پڑھ رہا ہے تو اس کو وہ ثواب کنٹینیو مل رہا ہے۔ اور علم ینتفع بھی، ینتفع نفع سے بنا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری بات جو ہے صدقہ جاریہ کی، اور علم ینتفع بھی
اور نیک صالح اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے یستغفر لو یا دو تو مطلب کہ کسی کے مطلب ایک آدمی ہے اور اس کی ایک صالح اولاد ہے اور وہ اس کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال کے بعد میں وہ اولاد اس کے لیے استغفار کی دعا کرے، تو یہ تینوں عمل جو ہے صدقے جاریہ میں چاہتے ہیں۔ طلب علم کے لیے نکلنے والے کے لیے یا طالب علم کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، اس کو کون سمجھائے گا یہ کیا ہے؟ کون ہے؟ جو بھی ہے پلٹ کے دیکھیں آپ لوگ، کون سمجھائے گا اس کو؟ کچھ لوگ معلوم نہیں کیوں مسکرا رہے ہیں مجھ کو دیکھ کے، انہی کا نمبر آئے گا۔ وہ شاید اس لیے خوش ہے اب تک میرا نمبر نہیں آیا، کتنا اچھا ہو رہا ہے۔ کون آئے گا؟ دیکھیے جو آ گیا ادھر سمجھنا اس نے پل پار کر دیا، ہوتے ہوتے اس کو عادت ہوگی بولنے کی۔ یہ کراؤڈ اپنا ہے اور اس میں اگر آپ بولنے لگ گئے باہر بھی آپ بول سکتے ہیں۔ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کی عقائد صحیح ہوتے ہیں، اس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اس کے اخلاق صحیح ہوتے ہیں، تو خود اس کے اعمال کے صحیح ہونے سے بھی ساری مخلوق اس کے ظلم زیادتی سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ بڑھے گا تو اس پہ عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں امن آئے گا خود اس کی اپنی ذات کے ذریعے سے۔ اور دوسرا جب یہ عمل جب نیک عمل ہوں گے، یہ برائی سے بچے گا، شرک اور بدعت سے بچے گا، گناہ سے بچے گا، تو اللہ کی رحمت دنیا میں نازل ہوگی اور اللہ کے عذابات کا یہ ریکارڈ کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس ذریعے سے یہ خود مخلوق بھی اس سے فائدہ اٹھائے گی، اس لیے مخلوق کے لیے دعا کرتی ہے۔ ہو گیا؟ دیکھیے آپ لوگوں نے کیسا سمجھانا ہے اس کو سمجھیے۔ جو بھی چیز آپ کسی کے سامنے بیان کریں گے، اگر سب سے پہلے اگر ممکن ہے اور پکا یاد ہے عربی کا متن، نمبر 2 اس کا ترجمہ، نمبر 3 ایک ایک ٹکڑا اور اس سے مستفاد بات، جو بھی بات اس سے نکلتی ہے، اس میں علماء کے اقوال اگر یاد ہیں وہ اس کو ذکر کیا جائے، اور پھر اس کی توضیح، اس کی وضاحت، کیونکہ سامنے والے کو صرف اتنا سمجھ میں آنے والا نہیں آپ کا ترجمہ، آپ کو اس کو سمجھانا پڑے گا۔ تو اس ترتیب سے اگر سمجھاتے ہیں تو مطلب پہلے متن، ٹھیک ہے متن یاد نہیں، ترجمہ، پھر اس کے بعد اس کے کیا معنی ہے وہ ہم کو سمجھانے آنا چاہیے۔ تو کبھی بھی ہم کوئی بات بیان کریں گے پہلے ہم حدیث پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا اگر متن پکا یاد نہیں آپ سکپ کر کے اس کا ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ضروری نہیں عربی آنا چاہیے۔ اب آخری چیز، پچھلے درس میں ایک دعا ہم نے سیکھی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، وہ دعا اور اس کے معنی اور اس سے فائدہ مطلب اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے، کون بیان کرے گا؟ دعا کیجیے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ جو تم نے مجھے علم دیا ہے اسے میرے لیے نفع بخش بنا دے اور مجھے نفع بخش ہی علم عطا کر اور میرے علم میں زیادتی عطا کر۔ ترجمہ ہوا ہے، اس سے فوائد کون بیان کرے گا؟ اب اس میں ایک چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اچھی بات سمجھ میں آئی، اس لیے کہ اس میں یاد کرنے میں آپ غلطی کہاں کریں گے۔ جو آپ کے نوٹس ہے یہ ہمارے یہاں پر جو لکھا جاتا ہے عربی اور عرب میں جو لکھا جاتا ہے اس میں تھوڑا فرق ہے، اس لیے مصحف جو ہوتا ہے دونوں ایک ہی ہیں لیکن کتابت کا انداز الگ ہوتا ہے۔ مثلا ابھی جو دعا پڑھی گئی اس میں اب اس میں جس کو ہم زیر زبر کہتے ہیں یا فتح ضمہ کسرہ کہتے ہیں، تو اس میں ہمارے یہاں پر جو لکھا جاتا ہے وہ ایسا لکھا جاتا ہے علم۔ اب یہاں پر کیسا پڑھے گا آدمی؟ عربی میں یہاں پر ہمارے یہاں جو لکھتے ہیں وہ نیچے لکھتے ہیں علمنی، لیکن جو ہمارے نوٹس ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں تو ایسا ہوگا، صحیح ہے، تشدید کے نیچے
اور اگر اس کو آپ لکھنا ہے آپ کو علمنی، اب دونوں کے معنی الگ ہوتے ہیں، وہ بھی سمجھ لیجئے. اس میں اور اس میں دونوں فوٹو ایک جیسے ہیں نا، ایک جیسے الگ ہے. زیر زبر کا یہاں کہاں آ رہا ہے؟ تو یاد رکھیے تشدید کے اوپر نیچے دیکھتے چلیں نوٹس میں، ورنہ اس میں غلطی کریں گے. تو یہ علمنی ہے، ل تشدید کے اوپر ہے، لیکن یہاں کدھر ہے؟ تشدید کے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ علمنی، علمنی، ورنہ کوئی سمجھے گا غلط لکھے اس کو صحیح کر دے گا، صحیح ہو، لیکن تشدید کے کدھر ہے؟ وہ نیچے ہے. تو تشدید کے نیچے ہو تو زیر ہے، وہ تشدید کے اوپر ہے تو زبر ہے. یاد رکھیں گے اس کو، دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ علمنی اور علمنی میں فرق ہے. علمنی کے معنی ہے اس نے مجھ کو سکھایا، علمنی تو مجھ کو سکھا. تو یہ کیا ہے؟ علمنی. اور یہ کیا ہے؟ علمنی. تو علمنی اس نے مجھ کو سکھایا، اور علمنی تو مجھ کو سکھا. اتنا فرق عربی زبان میں ہوتا ہے. دکھنے میں تھوڑا ہی ہے، اوپر نیچے کیا ہوتا، لیکن اتنا بڑا فرق عربی زبان میں ہوتا ہے. تو ڈرے نہیں قرآن پڑھنے کو. کیا کچھ لوگ بہت ڈراؤنے ہوتے ہیں، خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے. تھوڑا بھی زیر زبر ادھر ہونا کفر ہو جاتا ہے ایک دم. تو ایسا نہیں ہے، آپ جتنا اچھے سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. جان بوجھ کے آدمی غلطی نہیں کر رہا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن سیکھے، صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سیکھے. تو دعا کیا تھی؟ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھ کو سکھایا ہے، جو کچھ تو نے مجھ کو سکھایا ہے اس کو میرے لیے نفع والا بنا. کیونکہ علم سے فائدہ نہیں تو پھر کیا فائدہ؟ علم سے آخرت کا فائدہ، دین کا فائدہ ہونا چاہیے. نمبر 2 وعلمنی ما ینفعنی، اور آگے مجھ کو وہ سکھا جو میرے لیے نفع والا ہو. وزدنی علما، اور میرے علم کو اور زیادہ کر دے. مطلب جتنے پہ اتنے پہ رکھ مت، اور زیادہ کر دے میرے علم کو. تو یہ 3 چیزیں دعا میں آئی ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے کی چیزیں اگلے درس میں ہم دیکھیں گے، جو علم، اہل علم کی فضیلت اور علم نہیں حاصل کرنے کی برائی. اس کے بعد ہم صحیح عقیدے کی اہمیت پر جائیں گے. جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کو بتائیں، آنے کے لیے کہیں. بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو معلوم ہی نہیں ہوگا ایسا درس کوئی ہے.